بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آج کی اس آیت سے پہلے کی آیتیں جو اس کے ساتھ متصل اور جڑی ہوئی تھیں، جس کی تفصیل اور تفسیر کل کی مجلس میں تفصیلی طور پر گزر چکی. پس منظر تھا جنگ تبوک کا. اس پس منظر میں قریب آدھے پارے کے برابر کلام پاک کا حصہ، اس دوران میں پیش آنے والی صورتیں اور شکلیں، ہر چیز کے کرنے کے لیے، ہر چیز کو انجام دینے کے لیے اشخاص ہی ہوتے ہیں. ظاہری طور پر سارے انسان ہیں، لیکن اس انسان کے سینے میں ایک دل ہے. اس دل کے فرق کے لحاظ سے انسان میں فرق ہونے لگتا ہے. ایمان اسی چیز کا نام ہے. قیامت تک بھی صرف جنگ جیسی شکل و صورت نہیں ہے. سب سے زیادہ تفصیل کلام پاک میں اسی کی ہے. اسلام تو قبول کر لیا، مسلمان سمجھنے لگے، مسلمان کہلانے لگے، دنیا کی قوموں نے بھی انہیں مسلمانوں میں شمار کرنے لگا، لیکن حقیقت میں ایمان کے تقاضوں سے بہت دور. اس امت سے پہلے کی قوموں نے میں بھی جو خرابیاں پیدا ہوئی، عملی اعتبار سے دعویٰ ایمان کا اسلام کا رہا، لیکن ایمان کی حقیقت نہیں رہی. مظاہرے اسلام کے رہے، مگر اسلام اور ایمان کی حقیقت نہیں رہی. کئی پہلو، کئی واقعات جو پیش آئے، اس میں سب سے طور پر نمایاں کر منافقوں کا. لیکن یہ کیفیت کسی انسان میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جیسا اس کیفیت کے پیدا ہونے کی کسی انسان کے اندر استعداد و صلاحیت تھی، جو نیکی کی صلاحیت نہیں ہے، جو پیدائشی نہیں ہے، بعد میں انسان کے اندر پیدا ہوئی. انسان نے اپنایا، دنیا کو، زمانے کو دیکھ کر دنیا والوں کو زمانے والوں کے طرز کے اوپر دین کے حقیقی تقاضوں سے دوری اختیار کیا، جس کا نام نفاق اور منافق قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتایا، اس کا حل بھی بتایا. ظاہری طور پر دنیا میں موجود مسلمانوں کے ساتھ تمہاری یہ حرکت ہوئی ہے، حقیقت میں ان افراد کے ساتھ نہیں. ان افراد میں جو ایمان اور حقیقت کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تمہاری ساری شرارتیں دراصل اپنے رب کے ساتھ، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ، خود کو رزق دینے والے رازق کے ساتھ، اس کے ساتھ شرارت ہے. کئی کیفیتیں تھیں. خاص طور پر اس سے متصل آیتوں میں ایسے 10 آدمیوں کا حوالہ دیا گیا تھا. مقصود صرف 10 آدمی نہیں ہیں. یہ 10 آدمی منظر پر آئے تھے، ان کو احساس ہوا غلطی کا. اس سے پہلے تفصیل ہے خالص منافقوں کی، جن کی تعداد فلاں روایت سے اتنے، فلاں روایت سے اتنے، 100 سے زیادہ کی تعداد بتائی گئی. پھر اگلی آیت میں ذکر آتا ہے یہ تو بتا دیا گیا اور مخفی خفیہ طور پر
ایسی بری نیت بری خصلت رکھنے والوں کی تعداد ہے جس کو اے مسلمانوں تم ان کے دلوں کی کیفیت کو تم نہیں جانتے، تمہارا رب خوب اور بہتر جانتا ہے، لیکن ان کے عادات و اطوار و طریقوں کی وضاحت کر دی تاکہ تم تمیز کر سکو۔ ایسے مسلمانوں میں بلکہ اس پیمانے پر خود اپنے ایمان کا جائزہ بھی لے لو، کہیں جیسی غلط حرکت مجھ میں تو نہیں ہے۔ خالص منافقوں کا انجام کو تو بتا دیا، پھر آگے آئے گا، لیکن ایمان کے ساتھ رہ کر منافقانہ چال نہیں تھی، غلطی ہوئی۔ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں جو فرض تھا اس وقت اعلان خداوندی کے بعد جہاد میں نکلنا ہر مسلمان پر فرض عین تھا۔ انتہائی سخت بیمار مستثنیٰ تھا، تفصیل گزر گئی، اندھا مستثنیٰ تھا، تفصیل گزر گئی، مالی اعتبار سے بالکل خلاش ہے، جنگ اور میدان جنگ کی تیاری کے لیے اسباب نہیں، کہیں سے انتظام بھی ہو نہیں پایا، انہیں مستثنیٰ تھا، ماں بقی عمر کا تقاضا بھی نہیں، بھلے وہ بوڑھا ہوتا کیوں نہیں، نکلنا تھا۔ نفاق تو تھا نہیں، پھر بھی غلطی ہوئی۔ ایسے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تفصیل اس آیت سے متصل ہوئی آیت، اور پھر ان کی توبہ کی تفصیل، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے قبول کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ اور توبہ کی جاتی کیسے؟ اس واقعے کے ذریعے سے قیامت تک خطا کار خطاوار ایمان والے کو توبہ کا ڈھنگ اور سلیقے کی تعلیم بھی دے دی۔ دل کی گہرائی کے ساتھ ندامت ہو، رب کے سامنے اپنے آپ کو موجود کرے، خوب آنسو بہائے، روئے گڑ گڑائے، جب اطمینان ہو کہ توبہ قبول ہونے کا، اس وقت تو اطمینان کی کیفیت تھی، وہی کا سلسلہ جاری تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اعلان بھی فرما دیا ان کے لیے۔ اسی لیے اب اس کے بعد والی دنیا میں آنے والوں کے لیے قلبی سکون والی کیفیت ہو، یہ ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی وجہ سے خطا ہوئی تھی اس چیز کو پھر خطا کا ذریعہ کیوں بناتے ہو؟ راہ خداوندی میں اس کو خرچ کر ڈالو، عملی طور پر ثبوت پیش کرو۔ اس لیے قرآن جگہ جگہ کہا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔ توبہ اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد توبہ کا ثبوت پیش کرنا عملی زندگی میں، زندگی کی کیفیت بدل جانا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ توبہ کے فوری بعد اب نماز کے پورے اہتمام کے ساتھ اور کثرت نمازوں میں لگ کر بتانا، مالی اعتبار سے بھی سب سے آگے بڑھ کر اپنے گناہوں کا کفارہ کے طور پر فرض زکوٰۃ کے علاوہ دین کے مظاہرے کے لیے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھی شکلیں ہوتی ہیں وہ ثابت کر کے بتانا۔ تو یہ 10 لوگ تو جنگ تبوک سے لوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے انہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں سے، کھمبوں سے اپنے آپ کو مضبوط رسیوں سے باندھ کر رکھا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے جو آپ کی عادت شریفہ تھی، ہر سفر سے، میدان جنگ سے وغیرہ واپس آتے ہی گھر میں قدم نہیں رکھتے تھے، مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، اپنی آمد کی اطلاع گھر والوں کو دیتے تھے، پھر اطمینان سے گھر میں جاتے تھے۔ جب آپ داخل ہوئے تو دیکھا کہ سب ستونے سے بندھے ہوئے ہیں،
پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو جنگ میں شریک ہونا تھا شریک ہو نہیں سکے، جھوٹا عذر دوسروں کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے، حقیقت میں ٹالم ٹول، تساہل، غفلت ہم سے ہوئی ہے، گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اب اپنے رب سے ہم توبہ چاہتے ہیں۔ ہم نے ایک قسم کھا رکھی ہے، جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم کو اپنے ہاتھوں سے رسی کھول کر آزاد نہیں کریں گے، یعنی پہلے معاف کرنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو اس بندھن سے کھل کر آزاد نہیں ہوں گے۔ سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم نے عہد کر رکھا ہے میں بھی عہد کا اعلان کرتا ہوں تمہارے لیے، میں بھی ہرگز کھولوں گا نہیں جب تک اللہ تبارک تعالیٰ حکم جاری نہ فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ پھر یہ بھی تفصیل بتا دی گئی، جب قبولیت کا اعلان ہوا، پیسہ یعنی دنیا داری درمیان میں آئی تھی، ہر ایک نے اپنی دولت کا پورا مکمل حصہ مسجد نبوی میں لا کر رکھ کر کہہ دیا، اس جیسی چیزیں تھیں جو ہم کو غفلت پیدا کی تھیں، اب اللہ کی راہ میں ہم اس کو دے دیتے ہیں اور اختیار دیتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا چاہے اس کو خرچ کر ڈالی دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً قبول بھی نہیں فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے توبہ قبول فرمایا تھا، حکم جاری فرمایا قبول کر لیجئے ان کا صدقہ، بلکہ ان کے لیے دعا دیجئے، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کیجئے۔ معاف کرنے والا بول رہا ہے کہ آپ اپنے الفاظ سے ان کی معافی کی درخواست کیجئے، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ آپ اپنے ہاتھ میں لے کر خرچ کیجئے، میں ان کے صدقے کو خیرات کو قبول کر لیتا ہوں۔ جب آپ دعا دیں گے تو ان کو بڑی تسلی ہوگی۔ اس سے متصل مضمون ہے آج کی اس آیت کا۔ اب اس کے بعد اس جیسے بندوں کو یہ کیفیت پیدا کرو، قل ان سے اعلان کر دیجئے اعملوا، اب کرتے چلو تم کام، یعنی ہر توبہ کے بعد زندگی چلتے رہنے دو، ڈھنگ کے ساتھ سلیقے کے ساتھ، جو ڈھنگ اور سلیقہ دیا گیا ہے، عبادات والی زندگی میں بھی، معاملات والی زندگی میں بھی، اپنی نجی زندگی میں بھی، معاشرتی طرز میں بھی، دین کے ہر پہلو کے اندر جینا کیا ہے؟ عمل کرنا ہی ہے، حرکت کرنا ہی ہے، بھاگ دوڑ کرنا ہی کا نام ہی ہے۔ اس زندگی کو فطرت کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی طبیعت، اور اسے منانی کیا اسلام نے، اس لیے اس کو دین فطرت کہتے ہیں۔ مناسب یہ کیا کہ کون سا ڈھنگ اور طریقہ صحیح اور غلط ہے یہ بتا دیا، حلال جائز پاک صاف اخلاق والا طریقہ جس کو تمہارا رب چاہتا ہے بتایا ہے، اور اس کی تعلیم تربیت دینے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر زندگی کے ہر پہلو کی تربیت اور مشق کروا دیا ہے۔ انما بعثت معلما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری نبوت ہے کیا جی، اللہ تعالیٰ نے تم تمام کا ایک استاذ ٹیچر بنا کے بھیجا ہے مجھے، تربیت وہ کرتا ہے، سکھاتا وہ ہے، بتاتا وہ ہے، حکم دیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کو سکھاؤ، ان کو بتا دو، ان کو وضاحت کر دو۔ ان کے بدنوں میں موجود روح جو خباثت کو لی ہوئی ہے، برائیوں کو اختیار کی ہوئی ہے، اس خبیث مرض سے ان کو نکالنے کا طریقہ بتا دو، بتا دیا، ان کی ارواح پاک بھی ہو گئی۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اب عمل کیجئے، اب زندگی میں لگ جاؤ۔
لیکن ایک نظر ساتھ رکھو ہمیشہ، اللہ تعالیٰ ضرور ضرور دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں گے تمہارے آخر سانس تک بھی تمہارے عمل کو، اللہ کی نگرانی رہیں گی۔ پھر یہ بھی بتایا کہ تمہارے رسول بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی تمہارے عمل بتاتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا شریف ہے، یہ دیانتدار ہے، یہ سچا ہے، یہ فریبی نہیں ہے۔ اس کیفیت کا اندازہ لگیں گے سارے ایمان والے بھی، حقیقی پکے مومن بھی۔ تو یہ سرٹیفکیٹ شہادت نامہ اس عملی زندگی میں اللہ کے بندوں کے روبرو بھی پیش ہونا ہے، ان کی شہادت بھی اہمیت رکھتی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھتے چلو کہ زندگی چلیں گی، جس دن زندگی ختم ہوں گی لوٹنا کہاں ہے، اسی کے پاس جانا ہے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، تمہیں حاضر اور غائب جو بھی کام کیے، تم نے چھپ چھپا کر کیا ہے، کسی کو بغیر بتا کے کیا ہے، یا آج بھی کوئی چیز بتانا نہیں چاہتے وہ بھی کیا ہے، اور جو سب کے روبرو کیا ہے، لوگوں کی نظریں پڑی ہیں اس کے پر، لوگوں کو بتا کر کیا ہے، لوگوں کے سامنے کیا ہے، ہر چیز کہ جاننے والی جو ذات ہے تمہارا رب ہے، اس کے پاس تم کو لوٹنا ہے۔ اور اس عقیدے کے ساتھ سمجھو، وہاں پر ہر حرکت پہلو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں خبر دے دے گا، تمہاری نیکیاں یہ ہیں، تمہارے گناہ ہیں، تم کو یہ کرنا تھا ایسا، تم نے ایسا کیا، ایسا نہیں کیا، جزا اور سزا ہوگی۔ اسی کو سورۃ الزلزال میں ذکر کر دیا گیا، اس کی تلاوت کو فضیلت میں بتایا، ربع قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اب ہم عجمی لوگ سمجھتے ہیں خالی الفاظ کی تلاوت کر لے تو آ گیا سب، تلاوت کرنے سے آئے گا، خالی بھی نہیں جائے گا، مفہوم کی طرف دھیان دینا ہے۔ بار بار جو انسان کی طبیعت کو میں جو خرابی ہے اس کو دور کرتا ہے، اس کے اندر ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر، رائی کے دانے برابر بھی تم سے اچھا کام ہوا ہے، بیکار نہیں جائے گا، حساب ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹی سے چھوٹی برائی ہوئی، چھوٹا گناہ بھی، یہ بھی کیا ہے، ایسا نہیں، ہر چیز کی گرفت ہوگی، پکڑ ہو کر رہے گی۔ اسی مفہوم کو اس معنی میں کئی جگہ قرآن میں تفسیر ہے، وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارا عمل تمہارے روبرو حاضر ہوگا، پیش کیا جائے گا۔ اس آیت کا مفہوم اس جیسے جو توبہ میں مخلص نکلے تھے ان بندوں کا تذکرہ تھا، لیکن اور چند افراد تھے۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے اس آیت میں، مستقل ان کے واقعے کو ایک 8-10 آیتوں کے بعد مستقل طور پر اس کا ذکر ہے، جس میں تعلیم ہے کہ صداقت کا اقرار کر لو، جھوٹ کہہ کر بچنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ آخرت کی سزا کے مقابلے میں یہاں کی سزا یا رسوائی یا ندامت جو بھی ہوں گی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا خوف ملحوظ رکھو، اس کو یہاں پر قبول کر لو گے سارے لوگوں کے سامنے، تم اپنے آپ کو سدھار لیے، حق پرست ہو، تمہارے حق میں تمہارے رب کی مخلوق بھی گواہی دے گی، پیش کر دے گی، تمہارا رب تو خوب جانتا ہے تم نے دلی کیفیت کے ساتھ صداقت کو اختیار کیا ہے، اس کے نتیجے میں آنے والی مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھا، جبکہ مصیبت اپنا اثر دکھائی ہے۔ ایسے 3 افراد تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع،
حضرت ابو امیہ، یہ 3 صحابہ تھے، کافی پیسے والے بھی تھے، انکار نہیں تھا، غفلت نہیں برتے، غیر معمولی جس کو اوور کانفیڈنس کہتے ہیں، یہ چیز آ گئی، ذریعہ بن گئی غلطی کا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میری حالت بڑی اچھی، سواری بڑی عمدہ قسم کے اونٹ، یہ پورا فوجی لشکر دھیرے دھیرے بیٹھتے اٹھتے جائے گا، میں تیزی کے ساتھ اطمینان سے کل بھی نکلوں، پرسوں بھی نکلوں، ترسوں بھی نکلوں، آسانی سے جا کر میں ان سے ملاقات کر لوں گا میں۔ پورا پیریڈ گزر گیا، جنگ غزوہ تبوک سے واپس لوٹ کر بھی آ گئے، یہ نکل نہیں سکے۔ سب سے بڑا منظر تھا منافقوں کا، بڑی تعداد میں غلط بیانی سے کام لے رہے تھے، عذر پیش کر رہے تھے، معافی ملتے جا رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی تفصیلات پہ گزر گئی۔ اے مسلمانوں، تمہارے سامنے یہ ظاہری کیفیت پیش کر رہے ہیں، حقیقی کیفیت نہیں، صرف تم کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور تم خوش بھی ہو جاؤ، تم سے معافی چاہتے ہیں تم معاف بھی کر دو، تم کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تم راضی بھی ہو جاؤ۔ سن لو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کیفیتوں کو جانتا ہے۔ ان تینوں نے عہد کیا ہم غلط بیانی سے کام نہیں لیں گے۔ اب یہ سچ کتنا کڑوا ہوتا ہے، مثل مشہور ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ عربی میں محاورہ ہے الحق مر ولو کان ضر، حق جو بات بہت بہت کڑوی ہوتی ہے، بھلے اس کا تعلق موتیوں کے مانند بھی ہوتی کیوں نہیں۔ اعلان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے کے سارے لوگ سماجی بائیکاٹ کرنا، کوئی ان کو بات نہیں کرنا، نہ سلام کرنا، علیک سلیک نہیں کرنا، کوئی ان سے مشورہ نہیں کرنا، کوئی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ انتہا یہ ہوئی کہ ان کی بیویوں کو بھی تاکید کر دی گئی، شوہر سے بات نہیں کرنا، بلکہ ہو سکے تو تم لوگ اپنے میکے چلے جاؤ، تنہا چھوڑ دو۔ دن گزرتے گئے، مہینہ ہو گیا، پھر گزرتے گئے چل رہے ہیں، پورے 50 دن تک یہ کیفیت گزری۔ اس واقعے کی کیفیت سپر پاور طاقت روم کے حاکم تک بھی پہنچ گئی۔ اس وقت کی سپر پاور طاقت روم کا حاکم سیاسی پناہ دینے کا اعلان کرتے ہوئے ایک بڑا لیٹر بھی اپنے قاصد سے بھیج دیا حضرت مالک کے پاس، انہوں نے تمہاری بڑی ناقدری کی ہے، تمہیں رسوا کیا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم فوراً ہمارے ملک کا سفر شروع کرو، ہم تم کو سیاسی پناہ بھی دیں گے۔ حضرت مالک فرماتے تھے اور پریشانی بڑھ گئی۔ اس کی تفصیل ایک 8-10 آیتوں بعد آئے گی، ہلکے سے اشارے سے آج اس آیت کے اندر انہی کی طرف ذکر ہے۔ 50 دن کے بعد توبہ قبول ہوئی، معاملہ یہ ہوا تو ان کی طرف اشارہ آج کی اس آیت میں وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور دیگر چند لوگ جو اس وقت یہ 3 تھے، بات ابھی ہوئی نہیں، اپنی غلطی کا اعتراف صاف کر رہے ہیں، لیکن یہ پر امید ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی امید لے کر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اب ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو ان کی توبہ بھی قبول نہ کرے، عذاب دے، اور اگر چاہے یہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول بھی فرما لے۔
راج پہلو توبہ کرو، توبہ کے طریقے سے مخلصانہ طور پر نافرمانی کیے تھے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، اللہ کی مخلوق کے سامنے تمہیں رسوا کر دیا گیا۔ یہ دنیاوی کیفیت ہے، اس سے باز نہیں آؤ گے تو آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ پھر رجوع ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ رحمت میں داخل فرمائے گا۔ جتنے صاحب ہیں سب کے سب کافر تھے، مشرک تھے، سب بت پرست تھے۔ پلٹے گئے سا توبہ، شرک کو چھوڑ کر ایمان قبول کرنا یہ توبہ ہے۔ جب تک یہ قبول نہیں کیے تھے اس طرز زندگی میں تھے، جب قبول کیے تو اس طرز زندگی سے نفرت پیدا کیے، محبت اس پہ پیدا کی، اتنی محبت کہ ان کی آزمائش کے لیے وطن چھوڑنے کا حکم دیا اللہ نے، ہجرت کرنے کا تو چھوڑ دیے، چلنے والی زندگی کے اسباب سے بے تعلق ہونے کا ذکر فرمایا، حکم ہوا تو چھوڑ دیے۔ جنگ کے میدان میں باپ کو بیٹے کے روبرو، بیٹے کو باپ کے روبرو، عزیز و اقارب کا سامنا کروا دیا، اللہ کے حکم کی تکمیل میں آگے بڑھے، رشتے اور ناطے کو درمیان میں نہیں لائے۔ اور چند وہ ایسے لوگ ہیں جو پر امید ہیں، اللہ کے فیصلے کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں۔ اب دوسرا پہلو، نافرمانے بہت کیے، کیا ہوا؟ کچھ بھی ہوا نہیں نا۔ نفس کہے گا، شیطان کہے گا، لوگ کہیں گے، یا خود سوچو، یہ اللہ کی مہلت ہے، ابھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر نہیں کرو گے یعذبہم، اللہ تعالیٰ عذاب ہی دے گا۔ اگر یہ پہلو اختیار کرے گا تو یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور کون کس کیفیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ واللہ علیم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اپنی ڈھیل دینے میں، دونوں راہیں بتا کر چھوڑ دینے میں حکیم، پوری حکمت والی بات ہے۔ یہاں تک ایک پہلو تھا۔ اگلی آیت سے منافقوں کی چالیں نفاق کو ظاہر کرتے ہوئے اندرونی طور پر اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے، دین اسلام کو کمزور کرنے کے لیے جو تدبیریں کرتے ہیں، کہ ایک تدبیر مالی اعتبار سے فلاں فلاں ہوئی تھی، اور یہ آتے ہیں بڑے نیک نامی والا پہلو لے کر، نیک عمل، خیر خواہی والی ترکیب، اسکیم لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور مقصد ہوتا ہے شرارت، فساد اور بگاڑ۔ بات آتے آتے کہاں تک آتی ہے؟ معاشرے، دوست و احباب سے ہوتے ہوئے اللہ کے گھر تک آ جاتی ہے، مسجد تک آ جاتی ہے، مسجد کے نام سے آ جاتی ہے، اللہ کے کلام پاک کا نام لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے واضح کرتے تھے۔ اس جیسی حرکتیں ہوتی ہیں، یہ اگلی آنے والی آیت میں اسی کی وضاحت اور تفصیل ہے۔ سبحان اللہ۔